فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صلوات پڑھے محمد. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر آپ نماز جمعہ کے نمازیوں کو تقوی الہی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہوں. عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جمعہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور آئندہ آنے والا جمعہ یقیناً ماہ مبارک رمضان کا جمعہ ہوگا. پروردگار عالم نے انسانوں کے اوپر ایک لطف نہیں الطاف نازل کیے ہیں. سب سے بڑھ کر انسان کو ہدایت عطا کی ہے، اور پھر ہدایت دینے کے اسباب بھی فراہم کیے ہیں. 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کتب، آسمانی کتب نازل کی، کچھ ایام اور کچھ مقامات ایسے معین کیے کہ جن ایام میں، جن مہینوں میں، جن مقامات پر انسان بڑی تیزی سے قرب الہی کی منازل طے کر سکتا ہے. یہ اس کا لطف و کرم ہے. وہ اپنے بندے کو گمراہ نہیں دیکھنا چاہتا. وہ نہیں چاہتا میرا بندہ گمراہ ہو، وہ نہیں چاہتا میرا بندہ راہ راست سے منحرف ہو جائے. آپ ذرا قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے، ائمہ کی روایات کو اٹھا کے دیکھیے، سیرت ائمہ کو اٹھا کے دیکھیے. پروردگار عالم نے اس بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہر سبب فراہم کیا ہے جو اس کی ہدایت کے لیے لازمی تھا اور ضروری تھا. کہیں بھی آپ کو کوتاہی نظر نہیں آئے گی. اگر انسان مثلا ذہن میں آتا ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے تھا، کوئی نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے نمونہ عمل اور آئیڈیل ہستیاں بنا کر بھیجی کائنات میں جن کی مثال نہیں ملتی. کس لیے؟ کہ ان کو دیکھتے جاؤ، یہ تمہارے لیے آئینہ ہے. اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے جاؤ، تم کہاں پہ فٹ ہوتے ہو، تم نے اپنی کیسی زندگی بسر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی ہماری ہدایت عزیز تھی، عظیم ترین ہستیوں کو نازل کیا اس انسان کی ہدایت کے لیے. پھر آسمانی کتب نازل کی. قرآن مجید انسان کی ہدایت کے تعلیمات سے چھلک رہی ہے کہ یہ کتاب، انبیاء کی تعلیمات ہدایت انسان کے لیے چھلک رہی ہیں. گویا کہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ یہ انسان کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ نہ چلے. اچھا، اس طرف سے اختیار بھی انسان کو دیا، مجبور بھی نہیں کرتا. انسان کو مختار بھی بنایا ہے کہ تو نے خود اپنی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے تجھے زبردستی کسی راستے پہ گامزن نہیں کرنا، میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے
اب تیری مرضی ہے، تو کفر کے راستے پہ چلتا ہے یا شکر کے راستے پہ چلتا ہے یا اس کی ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے۔ اس نے کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن یہ ساری کوشش کے بعد، سارے اسباب فراہم کرنے کے بعد آج آپ کے سامنے انسان کہاں کھڑا ہے؟ کس مقام پہ انسان کھڑا ہے کہ وہ چاہتا تو ہمیں گردن سے پکڑ کر راہ راست پہ لا سکتا تھا، ارادہ کرتا کہ ہر انسان مجبور ہو کر اسی راستے پہ، نہیں، اس نے کہا ایسا نہیں، میں نے تمہیں مختار پیدا کیا ہے، تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، تو اپنے نفس کی مان کر، اپنی خواہشات نفسانیہ پر عمل کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، یا نہیں، ان ہستیوں کو نمونے عمل بنا کر اور عقل کے پیرو بن کر ہدایت کے راستے کو چوز کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے۔ اسی چیز کے مد نظر، پیش نظر، پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کو رکھا ہے کہ جو یقیناً ایک ہفتے کے بعد، ٹھیک ایک ہفتے کے بعد، جس کی طرف بلایا جا رہا ہے پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہی ایام تھے، یا بعض نے روایات میں لکھا ہے کہ جمعے کا دن تھا، اس دن آپ نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے کوئی جمعہ تھا، اس دن آپ نے خطبہ دیا، بعض روایات میں کہ نہیں، جمعے کا دن نہیں تھا، کوئی عام دن تھا جس میں پیغمبر گرامی اسلام اپنی امت کو ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اپنی امت کے سامنے متوجہ کر رہے ہیں پہلے آنے سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماہ مبارک رمضان کوئی معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ پورا ایک خطبہ آن حضرت اسی ماہ مبارک رمضان کے فضائل و اعمال و مناقب پہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، اس لیے اشارتا نہیں، سارے فرائض کی طرف تو آدمی نہیں اس خطبے کو بیان کر پاتا۔ مختلف جو فرائض ہیں جو میں نے جن کا انتخاب کیا، وہ آپ کے سامنے ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر ہم اس خطبے کو تقسیم کرنا چاہیں، 4 محوروں پہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ماہ مبارک رمضان کے فضائل، دوسرا ماہ مبارک رمضان کے اعمال، تیسرا تقوی اور پرہیزگاری، اور چوتھا جو اس خطبے کا اختتام ہے، اس میں پیغمبر نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں۔ یعنی پیغمبر کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑنا چاہتے جس میں اپنی اہل بیت کا تعارف نہ کروائیں۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخری حجت الوداع تک پیغمبر نے ہر موقع پہ جہاں پہ مناسب سمجھا اور حالات کو دیکھا، اپنی اہل بیت کا تعارف کروایا ہے۔ اس خطبے میں بھی امیر المومنین کے وہ فضائل کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس خطبے کو جاری رکھتے ہوئے ان تک پہنچیں گے۔ یہ خطبہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی یہاں تک یہ سلسلہ امیر المومنین تک پہنچا۔ امیر المومنین نے پیغمبر گرامی اسلام سے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے یا چند دن پہلے پیغمبر اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے صحاب کو متوجہ کر رہے ہیں، غافل نہ ہونا۔ دیکھیں، جب کسی کے ہاں کوئی
قابل احترام مہمان آنا چاہے تو پورے گھر والے پہلے سب سے متوجہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں صاحب ہمارے گھر میں آئیں گے، اور بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مہمان کی شایان شان، جو بھی جس قسم کا مہمان ہے، جس شان و شوکت کا مہمان ہے، اسی حساب سے تیاری کی جاتی ہے۔ پیغمبر بھی اپنی امت کو اور اپنے اصحاب کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اسے عام معمولی مہینہ نہ سمجھو، اِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، خالی نہیں آ رہا، دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ فرمایا بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، ہم انسان اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہر انسان یہی دعا کہا، جب بھی کوئی دعا کے لیے کہتے ہیں قبلہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو، اللہ پروردگار عالم ہمیں آخرت میں مغفرت عطا فرمائے۔ آؤ تمہیں بتاؤں، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں تینوں چیزوں کی گارنٹی دی گئی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، وہ ماہ، وہ مقدس مہینہ کہ جس میں برکت بھی ہے، رحمت الہی بھی برس رہی ہے، اور تمہاری بخشش اور مغفرت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ رات کو بھی ایک پروگرام میں اس خطبے کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ بہرحال عزیزان، متوجہ کرنے کا، میں تو ماہ رجب سے متوجہ کر رہا ہوں اپنے سامعین کو، رجب المرجب سے اپنے سامعین کو متوجہ کر رہا ہوں، بیدار ہو جو رجب بھی مقدمہ ہے، شعبان بھی مقدمہ ہے۔ کس لیے؟ ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو باطہارت داخل کرنے کا، پاکیزہ ہو جاؤ اس ماہ میں، ان 2 ماہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، تطہیر کر لو، اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر لو، تاکہ ماہ مبارک رمضان کی فیوزات اور برکات سے بہرہ مند ہوا جا سکے۔ یہ میں پچھلے 2 ماہ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، پر اتنا بڑا ماہ، ویسے تو سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، پورے 12 مہینے جو ہیں پروردگار عالم کے مہینے ہیں، لیکن اسپیشلی اللہ اس ماہ کی عظمت اور شرف اور شرافت کی وجہ سے اس کو شہر اللہ کہہ رہا ہے، اپنا مہینہ کہہ رہا ہے۔ شرافت ہے، بعظمت مہینہ ہے۔ جیسا دیکھیں کبھی آپ صاحب اولاد ہیں، اپنے بچوں کے درمیان بیٹھے ہوں، جو بچہ آپ کو زیادہ عزیز ہو، آپ کا فرما بردار ہو، آپ کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کبھی باپ ایسے بھی اپنے گھر میں ہوتا ہے جو زیادہ عزیز ہوتا ہے، جس میں شاید کمالات زیادہ ہوں، باپ جس سے خوش ہو اسے کہتا ہے یہ تو میرا بیٹا ہے، ورنہ سارے بیٹے اسی کے ہیں، باقی بیٹے بھی اسی کے ہیں، باقی بیٹیاں بھی اسی کی ہیں، لیکن اسپیشلی بالخصوص اس بیٹے کو کہتے ہیں یہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ بچہ اپنے باپ کے نزدیک عزیز ہے، شرف رکھتا ہے، اس کی عزت پہ آنچ آنے نہیں دیتا، اس لیے اسے کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ پروردگار عالم ان 12 مہینوں میں ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے تو فرمایا شہر اللہ ہے، یہ کسی اور کا مہینہ نہیں ہے، یہ میں اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ متوجہ رہنا، وہ مہینہ آ رہا ہے جس ماہ، جو مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے ایام باقی مہینوں کے ایام سے افضل ہیں، جس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور جس کے لمحات، یا کیوں سیکنڈ، ساعت یعنی سیکنڈ، جس کے لمحات
باقی دنوں کے لمحات سے افضل ہیں، وہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اب ہمیں سوچیں جی کیسے اس میں داخل ہونا ہے، کس طرح اس کی رحمت اور برکت کو سمیٹنا ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا ہے، اس نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، اس نے مغفرت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے منحصر ہے، میں کیسے اس رب کے کھلے ہوئے دروازے میں استفادہ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ خوش قسمت ہو، خوش قسمت ہو جو ماہ مبارک رمضان کو پا رہے ہو۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم مہمان ہو، میزبان ذات پروردگار ہے۔ تم مہمان ہو، تم نے مہمان بن کے اس مہینے میں آنا ہے، داخل ہونا ہے، اور پروردگار عالم تمہارا میزبان ہے، اس نے تمہارے لیے دسترخوان بچھایا ہوا ہے، اور اس سے بہرہ مند ہوں۔ اس ماہ مبارک رمضان کے دسترخوان جو اللہ نے تمہارے لیے بچھایا ہے، مہمان بنایا ہے تمہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو صاحب کرم ہوتا ہے، جو کریم میزبان ہو، وہ اپنے مہمان کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ جیسا ہے نہیں، جب تک اس کے گھر میں مہمان بن کے رہتے ہیں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے میرے مہمان کیونکہ ایسی چیز مشکل نہ رہ جائے جس کو میں حل نہ کر سکوں۔ یہ کریم میزبان کی نشانی ہے، سب اس ذات کبریا سے بڑھ کر کون کریم ہے؟ بس اس کریم رب کے دسترخوان پہ بیٹھنے والے ہو عزیزان، اس کے مہینے میں داخل ہونے لگے ہو، اسی لیے اس ذات کبریا نے اپنے مہمان کے لیے ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ فرمایا میرے مہمان کا پہلا کام میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، انفاسکم فیہ تسبیح، اگر وہ اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر سانس لے گا، یہ سانس نہیں ہے، تسبیح پروردگار بن جائے گی۔ یہ پھر سانس نہیں ہے، یہ معمولی سانس نہیں ہے جو ہم بے اختیار غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر جو انسان لیتا ہے۔ کسی اور مہینے میں یہ تسبیح پروردگار نہیں ہے، یہ تسبیح پروردگار ہے اس رحمت الہی کے دسترخوان کے بیٹھنے کے نتیجے میں، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے دسترخوان پہ۔ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اس ماہ میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اگر تم روزہ رکھ کر ٹائم پہ عبادت کر کے اپنے دیگر امور، واجب امور کو، مستحب امور کو انجام دینے کے بعد استراحت کرنا چاہتے ہو، آرام کرنا چاہتے ہو، میرا اللہ تمہارے اس آرام کو بھی اپنی عبادت بنا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے غلط مطلب نہ لینا کہ روزہ رکھ کے آدمی سحری کے ٹائم سوئے اور عین افطاری کے ٹائم اٹھے اور یہ کہے کہ پھر اب کیونکہ سونا بھی عبادت ہے لہذا میں سو جاتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا، بچوں کی ضروریات پورا نہیں کرتا، اول وقت پہ نماز ادا نہیں کرتا، تلاوت قرآن نہیں کرتا، باقی امور انجام نہیں دیتا، بس سونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا نومکم فیہ عبادہ، اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ معقول نہیں ہے۔ نومکم، اس وقت تمہاری نیند اس ماہ میں عبادت ہے جب باقی سارے فرائض دے کر اب استراحت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ نے تمہارے اس آرام کو، اس استراحت کو کہا یہ عبادت پروردگار ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہمانی میں آنے کا ایک اور جو میزبان تمہاری ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور مہینے میں تمہارے عمل کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، اس ماہ میں
پروردگار عالم ارشاد ہے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، تو آ جا اس ماہ میں میرے دسترخوان پہ آ جا، میری میزبانی میں آ جا، مہمان بن کے آ جا، میں گارنٹی دیتا ہوں جو تو عمل کرے گا میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے جی؟ یہی ہمیں خدشہ ہوتا ہے نا، نماز پڑھتے ایک شک ہوتا ہے، نہیں معلوم قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، روزہ رکھتے ہیں نہیں معلوم قبول ہوا یا نہیں ہوا، تلاوت قرآن کرتے ہیں نہیں معلوم قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہزاروں آفات موجود ہیں۔ ایک عمل کی قبولیت کے لیے ہزاروں آفات ہیں جو اس عمل کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ او تیرا رب پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، آؤ اس کے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جاؤ، تمہیں تمہارے اعمال کی قبولیت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو ماہ مبارک رمضان میں اپنے رب سے دعا کرو۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ پھر پیغمبر نے فرمایا اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی ایک مومن کا روزہ افطار کروائے، ایک مومن کا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، عتق و نسمہ، ایک ہے جہنم کی آگ سے نجات، اسے ثواب عطا ہوگا ایک روزے کی افطاری کے بدلے میں، اور دوسرا ترجمہ کیا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا جتنا ثواب ہے ایک روزہ افطار کرنے کا اتنا ثواب ملے گا، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں اعمال کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، اور تمہیں ایک اور پروردگار عالم اپنے مہمان کو خوشخبری دے رہا ہے، اس ماہ میں تمہارے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فرمایا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی الشہر مفتحہ فاسألوا ربکم اللہ یغلقھا علیکم، لوگو اس ماہ میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے۔ فرمایا پس اپنے رب سے یہ سوال کرو، یہ طلب کرو، کیا؟ اللہ یغلقھا علیکم، کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے ان جنت کے دروازے، کھلے ہوئے دروازوں کو کہیں اپنے اوپر بند نہ کر دینا، اس نے کھولے ہیں، میں اپنے عمل سے اس کو اپنے اوپر دروازے کو بند نہ کر دوں۔ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ، فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اب تو اسے آ کر کھول نہ دینا۔ اتنا بڑا بافضیلت مہینہ۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فرمایا اس ماہ میں پتہ آپ کو بدبخت کون ہے؟ فرمایا اس ماہ میں، مغفرت والے مہینے میں، رحمت والے مہینے میں، برکت والے مہینے میں، بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور مغفرت الہی سے محروم رہ جائے، وہ بدبخت ہے۔ بس آخری جملہ، قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فقمت فقلت، امیر المومنین فرماتے ہیں میں پیغمبر کی خدمت میں کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال، یا رسول اللہ اس ماہ میں سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے بہتر افضل کیا ہے، عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، یا علی اس ماہ میں سب سے افضل عمل یہ ہے گناہوں سے اجتناب کرنا، سب سے افضل عمل، گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کون سا عمل گناہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے، گناہوں سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ فلاں کام گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، تہمت لگانا
گناہ ہے، ہیر پھیری کرنا گناہ ہے، فراڈ کرنا گناہ ہے، سب جانتے ہیں۔ فرمایا اس ماہ میں اگر سب سے افضل عمل انجام دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ محارم الہی، ان چیزوں سے اجتناب کرو جن کو اللہ نے حرام